الرحمن الرحیم کیا بارے میں بولتا تھا پرسوں کیا بارے میں یاد ہے تمہیں؟ کل نہیں ہے، پرسوں کیا بارے میں بولا تھا؟ وضو کے بارے میں بولتا تھا، وضو کے بارے میں بولتا تھا، وضو کا طریقہ وہ ہے۔ کل وضو کے فرضاں سنتاں بولا، آج مسواک کے بارے میں دیکھو، مسواک کی فضیلت، مسواک کے فائدے، مسواک کب کب کرنا چاہیے۔ وہ دیکھو، دانتوں کی صفائی کے واسطے مسواک کرنا چاہیے، کرنا بہتر ہے۔ تمام بچے اس کا اہتمام کریں، یہ سنت عمل ہے۔ کیا بھائی؟ مسواک کرنا سنت عمل ہے، سنت ہے، کرے تو کیا ہوتا؟ اللہ خوش ہوتی، نبی خوش ہوتی، نبی کوئی بولے سنت پر عمل کرنے سے اللہ رب العزت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہوتی ہے، اللہ رسول کی محبت مل جاتی ہے۔ نیز جب انسان مسواک کر کے نماز پڑھتا ہے تو مسواک کر کے نماز پڑھے تو ہماری نماز دیکھو بڑھ رہی۔ تفضل الصلاۃ بالسواک علی الصلاۃ بغیر السواک 70 ضعفاً۔ مسواک کر کو نماز پڑھے تو، مسواک کر کو پڑھے سو نماز، مسواک کرنے سے پڑھے سو نماز، یہ دو نمازیں ہیں نہیں، ایک ہے کر کو پڑھے سو، ایک ہے کرنے سے پڑھے سو۔ تو کر کو پڑھے سو نماز ہے نہیں کر کو پڑھے سو نماز سی 70 درجے اس کا ثواب زیادہ رہتا، 70 درجے اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کیا کر دی؟ زیادہ کر ڈالتی۔ تو اس لیے کیا کرنا ہے؟ مسواک کر کو پڑھے تو ثواب زیادہ ملتا۔ دیکھو آگے، دیکھو مسواک کی ایک فضیلت دیکھ تو یہ کہتا مسواک کر کو پڑھے تو نماز 70 درجے کیا بولتے ثواب زیادہ ملتا۔ دوسرا فائدہ کیا مسواک کا؟ دوسرا فائدہ جب حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں السواک مطہرۃ للفم مرضات للرب، السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب، مرضات للرب۔ تو کیا مسواک منہ کو پاک کرتی ہے، صاف کرتی ہے، اور یہ مسواک کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ سمجھ نہیں آ رہا؟ مسواک کرنے سے منہ پاک ہوتا، صاف ہوتا، اور اللہ تعالیٰ کی اس سے ہمارے کو خوشنودی ملتی ہے، رضامندی ملتی ہے۔ کتنے فائدے ہو گئے آپ کو مسواک کے؟ فضیلتاں 70 درجے نماز، پھر اس کے بعد کیا بولا؟ یہ اس میں حدیث میں دو فضیلتیں ہیں، یہ کیا ہے؟ منہ پاک ہوتا، دوسرا اللہ کی خوشنودی ملتی ہے۔ آگے چلو، بعض صحابہ کیا کرتے تھے، جیسے کارپینٹر لوگ کیا کرتی، کارپینٹر لوگوں ایسا رکھتی نہیں، پین وہ کیا تو بھی پینسل ایسا کھینچنے کے واسطے، ویسا صحابہ ہے نہیں، یاد رکھنا کب یہاں رکھتے تھے مسواک، کئی بولتا کب ضرورت پڑی جب کلیجہ نکال کو رکھتے تھے ایسا، ٹھیک ہے؟ تو ایسا رکھنے کو صحابہ کیا کرتے تھے، کب ضرورت پڑی جب وہ کرتے تھے۔ اب کب مسواک کرنا اچھا ہے یہ بول رہی ہیں، دیکھو کب مسواک کر سکتے ہیں، کب مسواک کرنا مستحب ہے، مستحب کا تو کرے تو ثواب ملتا، وہ کب مستحب ہے کرنا۔ اب دیکھو بول رہی ہیں، دیکھو مسواک کسی بھی وقت کرنا مستحب ہے، کبھی بھی مسواک کر سکتے ہیں، البتہ نماز پڑھتے وقت اگر کر کو پڑھے تو وہ ثواب زیادہ ملتا ہے، نہیں وہ، البتہ بعض اوقات اس کا استحباب موقت ہو جاتا ہے۔ دیکھو بعض وقت تو مسواک کرے تو کیا ہو جاتا اور زیادہ اس سے فائدہ ہوتا ہمارے کو۔ دیکھو نمبر 1، دانتوں کے زرد ہو جانے کے وقت، دانتاں پیلے ہو گئے تو مسواک کرے تو کیا ہوتا؟ دانتاں اجلے ہوتے۔ فائدہ گنتے جاؤ، بولتا ہوتا ہوں۔ نمبر 1، دانتاں پیلا ہو گئے تو مسواک کرنا مستحب ہے۔ اچھا، دوسرا حدیث و قرآن پڑھنے کے وقت، قرآن حدیث پڑھتے سب قرآن پڑھنے میں آ رہی، وضو کی جو کلے گاتے تھے نہیں ایسا اس وقت کلے گانا۔ نمبر 3، لوگوں کے اکٹھا ہونے کے وقت، ہمیں سب مل جل کو بیٹھتی رہتی ہے، میں اس وقت کلے بیٹھے تو اچھا رہتا ہے، تو ایک دوسرے کے منہ سے بدبو آتی رہتی ہے۔ 3 ہو گئے۔ منہ میں بدبو پیدا ہو جانے کے وقت، منہ میں باس آتی ہے تو مسواک کر لینا۔ کتنے ہو گئی؟ 4، 5واں فائدہ، بدبو خاموش رہنے کے سبب سے ہو یا زیادہ بولنے سے، یا کسی بدبودار چیز کھا لینے کی وجہ سے ہو۔ اب یہ منہ میں بدبو کیسے پیدا ہوتی بولو؟ ابھی منہ مسلے کو بیٹھا بول رہے ہو، اس سے بھی منہ میں باس پیدا ہوتی ہے، بدبو، یا پھر ابھی زیادہ بولتا ہے سمجھو تبھی منہ سے آدمی کے منہ سے باس آتی تھی، یا پھر ابھی پیاز لہسن ایسا کیا تو کھا لیا تبھی منہ میں باس پیدا ہوتی ہے۔ تو اس کے واسطے یہ سب چیزیں خاموش ہونے کی وجہ سے منہ میں بدبو آ گئی ہو، یا زیادہ بولنے کی وجہ سے منہ میں بدبو آ گئی ہو، یا پھر کوئی بدبودار چیز پیاز لہسن وغیرہ کھانے سے بدبو آ گئی ہو، تو ان تمام موقع پر بھی مسواک بدبو دور کرنے کے واسطے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بدبو دیکھو چھوڑے بدبو خاموش رہنے کے سبب سے ہو یا زیادہ بولنے یا کسی بدبودار چیز کھا لینے کی وجہ سے ہو، کیا ہونا؟ بدبو ختم کرنے کے واسطے مسواک کرنا۔ بہتر ان صورتوں میں
بہرحال ان صورتوں میں مسواک کرنا زیادہ مستحب ہے. یہ تمام چیزیں بولے نہیں, قرآن پڑھتے چمبو, حدیث پڑھتے چمبو, اور کیا ہے, اور کیا ہے بولے نہیں بھائی, مل جل کو بیٹھتے چمبو, اور ہاں وہ سب چیزیں, دانت پیلے پڑ گئے تو سب ہے نہیں, سو کو اٹھے تو وہ بھی ہے جی, بھول گیا میں بیچ میں ایک لائن چھوڑ گیا سکا ہے. سونے اور بیدار ہونے کے وقت, سو کو اٹھے تو بھی, سوتے وقت میں کھانا گینا کھا کے سوتے ہوتی نہیں میں, آج کی سائنس کیا بولتی ہے معلوم, سوتے وقت مسواک کر لو, سوتے وقت بیسٹ کلک سویا بولتی ہے سائنس میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے تھے, سوتے چمبو مسواک کرتے تھے, تو کم سے کم ہمیں سوتے چمبو کلی کر کو یا کم سے کم انگلی سے تو بھی ایسا کر لے کے سونا, مسواک کرتے بہتر ہے. تو سوتے چمبو مسواک کر لینا. پھر اس کے بعد کیا ہے, سو کو اٹھے تو بھی ہمیں کیا کرنا, مسواک کر لینا چاہیے. اور گھر میں داخل ہوتے وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے تو پہلے مسواک کرتے تھے, جبکہ نبی کی ضرورت نہیں تھی, پھر بھی ہمارے سبق دینے کے واسطے وہ کرے. سو تو یہ تمام چیزوں میں موقعوں پر ہمیں کیا کرنا, مستحب کرے تو اچھی چیز ہے, اچھی بات ہے. اب دیکھو مسواک پکڑنے کا طریقہ کیا ہے, بتا دیا تھا میں کئی بار. مسواک پکڑنے کا طریقہ کیا ہے, دیکھو طریقہ یہ ہے کہ پہلے مسواک اوپر کے جب نہیں, مسواک کرنے کا طریقہ یہ ہے, پکڑنے کا طریقہ پہلے سمجھو. پکڑنے کا طریقہ کیا ہے, چھوٹی انگلی مسواک کے نیچے کی طرف, چھوٹی انگلی مسواک کے نیچے کی طرف, مسواک کے سمجھو مثال طور پر, چھوٹی انگلی مسواک کے نیچے کی طرف, انگوٹھا مسواک کے یہاں, دیکھو انگوٹھا اوپر کی جانب ایسا, مسواک کے منہ کے نیچے. اب باقی انگلیاں کہتے ہیں کہ وہ مسواک کے اوپر رہتی, اور باقی انگلیاں مسواک کے اوپر رہیں. مسواک داہنے ہاتھ سے مستحب ہے, سیدھے ہاتھ سے کرنا مستحب ہے, بائیں ہاتھ سے کرنا کیا ہے, شیطان کا کام ہے. دیکھو بائیں ہاتھ سے مسواک کرنا شیطان کا فعل ہے, شیطان کا کام ہے. سمجھ میں آ گیا. مسواک کے فائدے کیا, کب کرنا ہے بتا دیا, مسواک کے فائدے بتا دیا نہیں, اللہ کی خوشنودی ملتی ہے, نماز زیادہ ثواب ملتا, اور اللہ کی کیا بولتے ہیں, منہ میں بدبو ختم ہو جاتی ہے, خوشبو پیدا ہوتی ہے, منہ پاک ہوتا. یہ اور مسواک کب کر سکتے ہیں, مستحب چیزاں, دانت پیلے پڑ گئے تو سوتے چمپو, سو کوٹے چمپو, اجما میں بیٹھے چمپو, قرآن پڑھتے حدیث پڑھتے چمپو, اور کیا تو بدبودار چیز کھا لیے تو ان میں خاموش ہونے کی وجہ سے بدبو پیدا ہوگی, تو یا پھر زیادہ بولنے کی وجہ سے بدبو پیدا ہوگی, تو ان تمام موقعوں پر مسواک کرنا مستحب ہے. اب مسواک کیسا پکڑنا بتا دیا, چھوٹی انگلی مسواک کی نیچے طرف ہو, اور بقیہ تین انگلیاں مسواک کے اوپر ہو, اور یہ انگوٹھا یہ یہاں اوپر کی جانب ہو, ایسا پکڑ لینا. ایسا جی تمہیں کیوں پکڑی, نہیں یہ انگلی کے نیچے, اس کے ہاں چھوٹی انگلی یہاں رہنا مسواک کے نیچے, انگوٹھا مسواک کے اوپر یہاں رہنا, اور یہ تین انگلیاں اوپر آنا, ایسا پکڑ لے کو ایسا کرنا. ٹھیک ہے. اب اس وقت کیسا کرنا, دیکھو نیچے کرنا, اوپر کرنا, جیپو کرنا, وہ بول رہی دیکھو. مسواک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے مسواک اوپر کے جبڑے میں داہنی جانب کرے, اوپر کی داتا ہے نہیں, اوپر کے جبڑے میں اوپر کرنا پہلے, سیدھا طرف سیدھا طرف سیدھا طرف سیدھا طرف, تمہارا سیدھا ہاتھ کوسا ادھر اوپر کی داتا میں, وہی تمہارا کوسا ہے کہ وہ میرا نہیں, تمہارا کس کا سیدھا ہاتھ کوسا ہے کہ ادھر. ارے جلدی بیٹھو رہے ہوں. مسواک سیدھا طرف کے اوپر داتا میں کرنا, پہلے اوپر داتا میں جبڑا میں, پھر کیا کرنا, پھر ادھر اوپر داتا میں کرنا, پھر بعد میں کیا کرنا, پھر اس طرف سیدھا طرف نیچے داتا میں کرنا, پھر ادھر کر لیا تو نیچے اس طرف نیچے داتا میں کرنا. پہلے اوپر جبڑیا میں, پھر ادھر نیچے جبڑیا میں, پھر ادھر نیچے جبڑیا میں داتا میں, پھر ادھر نیچے داتا ہوں, پھر بعد میں کیا کرنا, تالو میں کرنا. تالو کا تو یہاں یا اندر کرنا ایسا. دیکھو اس کے بعد 1 منٹ ختم ہونے کے بعد بولو, ڈسٹرب ہو جاتا پھر. اچھا, علامہ ابن جوزیم رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ مسواک کرنے کی کیفیت یہ ہے کہ اوپر نیچے کے دانتوں پر, بولا نہیں بتایا وہ کیفیت یہ ہے کہ اوپر نیچے دانتوں پر اور تالو پر مسواک کی جائے, اور داہنی طرف سے ابتدا اور کم از کم 3 مرتبہ اوپر اور 3 مرتبہ نیچے مسواک کی جائے. 3 مرتبہ ایسا ہو گیا, ایسا ایک مرتبہ ہو گیا. لیے کو کرنا کو ایسا لگڑتے نہیں, ایسا لگڑنا. چڑھو نہ فجر ہوا, مساک سے لگ رہے تھے, مساک پر ٹپ لگا لے لگ رہے, بول تو آتا, وہ بھی آتا ہے, وہ بھی ذرا ویٹ کا کو بول کو. تو مسواک کا اہتمام کرنا چاہیے, 3 بار کم سے کم کر لینا چاہیے. مسواک کا اہتمام ہو. دیکھو 7 ٹوتھ پیسٹ وغیرہ برش ہے نہیں, استعمال کرنا منع نہیں ہے. مسواک کے اوپر لگا وہ کر سکتے ہیں, یا پھر مسواک الگ سے کر لے کو, ہمیں مسواک کی فضیلت سنت وقت ادا ہو جاتی ہے. مسواک کر لو, پھر بعد میں پھر برش لے کو بھی دھو لو. کیا بھائی وضو کرتے سمے مسواک سے وضو کر لو, میں تو پہلے برش کر لے کے وضو کر لے کے منہ دھو لو, ختم کر لو. بعد میں کیا بولتی ہیں, وضو کی نیت سے وضو کرتے سمے پھر مسواک کر لو, کچھ تو کر لو, دو بھی کر لے تو اچھی چیز ہے. ٹوتھ پیسٹ لگا کو برش کرنا یہ کیا غلط نہیں ہے, کر سکتے ہیں. اگر وہ استعمال کریں تو دانتوں کی صفائی کے لیے اور بھی اچھا رہتا, وہ بھی کر سکتے ہیں. اس سے دانتوں کے درمیان خلا
बीच में वो सब नहीं मसोड़ों की अच्छी सफाई हो जाती है दांतों उसमें ब्रश से। मिसवाक के दांता यानी नरम होती हैं, ब्रश की तरह खट्टर रहती, दांता में बीच के क्या तो भी पीला गीलापन चले जाता हो, वही बोल कर सकती बोल को बोल रही। हर दिन सुबह के वक्त जाने से, स्कूल जाने से पहले, हर दिन सुबह के वक्त जाने से पहले, मस्जिद को आने से पहले, स्कूल जाने से पहले एक मरतबा टूथ ब्रश कर लें ताकि स्कूल मदरसा में आपके मुंह से बदबू ना आए। ठीक है, बदबू ना आए, दांत पीले ना हों। देखो ब्रश कर तो क्या होता, दांत पीले नहीं होते और दांत मुंह में बदबू नहीं आती। अलबत्ता जब नमाज के लिए वज़ू करें तो क्या करो, मिसवाक करना। अलबत्ता जब नमाज के लिए वज़ू करें तो मिसवाक का अहतमाम करें ताकि मसनून अमल की फजलत हासिल हो और इत्तिबा सुन्नत के ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशनुदी हासिल हो। मिसवाक करें, ब्रश करेंगे तो क्या होगा, दांता में का पीलापन वो चले जाता। अब वो पीलापन जाने का मिसवाक से भी होता, वो कम मिसवाक से भी फ़ायदा होता, और ज़्यादा फ़ायदा उससे होता। सो क्या समझ में आनी तुम्हारे को? मिसवाक से करो तो भी दांता का पीलापन चले जाता, जाने वास्ते करना सो भी हो, सुन्नत अदा होती उससे। लेकिन ब्रश करो तो भी ये कर को ब्रश करते हैं तो भी चले जाता, उससे भी फ़ायदा होता। लेकिन नमाज के वक्त वज़ू करते हैं तो हमें क्या करना, मिसवाक करना बेहतर है। टी ब्रश लगाने से मना हराम क्या भी नहीं, वो भी कर लो, लेकिन जब नमाज के लिए वज़ू करने बोले तो मिसवाक कर लें तो हमारे सुन्नत पर अमल हो जाता और हमारे को क्या हो जाता, मसनून क्या बोलती हैं, मिसवाक का अहतमाम करें ताकि मसनून अमल की फजलत हासिल हो। मिसवाक की फजलत क्या है, वो हम मिल जाती है और सुन्नत पर अमल हो जाता। मिसवाक की फजलत क्या है, अल्लाह खुश होती, 70 दर्जे नमाज पढ़ जाती है, अल्लाह की खुशनुदी मिल जाती है, मुंह के अंदर की क्या बोलती हैं बदबू चल जाती, मुंह पाक हो जाता और क्या है, सुन्नत पर अमल हो जाता। ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, अब क्या की सवाल करो भाई। अब क्या की जहन में सवाल आया था मुझे, जहन में तुम्हें बोल डाले क्या की भी जहन में आया सवाल। टूथपेस्ट के बारे में क्या किया था जहन में, टूथपेस्ट के बारे में जो सवाल क्या जहन में आया मेरे। मिसवाक टिट नहीं, वो नहीं,